الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا واسجدوا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کا ایک اہم فرض سجدے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ سجدے کا مطلب کیا ہے کہ پیشانی یعنی یہ حصہ، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا، پیشانی کا زمین پر جمنا یعنی خوب دبا کے اس کو زمین پر رکھنا، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو خدا سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے لہٰذا اس میں زیادہ دعائیں مانگو سجدے کی حالت میں۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ شرط یعنی فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یعنی دونوں پاؤں لگے ہی نہیں تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں عملی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا، پیش کروں گا۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر 3 انگلیاں ایک پاؤں کی نہیں لگی سجدہ نہیں ہوگا، نماز دوبارہ ریپیٹ کرنا، اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا، نماز کا ریپیٹ کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی بیچ میں جلسہ ہی اڑا دے جو واجب رکن ہے، اور یہ پڑھے کہ دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے تو تھوڑا سا اٹھے اور پھر چلے گئے۔ ایسا کرنا یہ اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، اور واجب نہیں ادا ہوگا تو پھر نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا یہ واجب ہے۔ سجدے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تو سجدے میں جب آپ جائیں تو اطمینان کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہاں سجدے کی حالت میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ کہنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا یہ زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے، یعنی اس میں زیادہ ثواب ہے کہ جب آپ ایک سجدے سے اٹھے تو جو بیٹھنے کی حالت ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس میں اللہم اغفر لی کہنا امام مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ جلسے میں یعنی جب آپ ایک سجدے سے اٹھے اور بیٹھے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً آپ ایک سجدے سے اٹھے اور علطول فوراً آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ مرد کے لیے جلسے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہو، اور دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے، اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے۔ جیسے کہ یہ آپ اگر دیکھیں، میں اس طرف کرتا ہوں تو جیسے کہ یہ پاؤں کھڑا ہے
جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ جو ہے گھٹنے کے قریب ہو، لیکن گھٹنے کو پکڑنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انگلی اپنی حالت پر ایسی رکھی ہوئی ہو، نہ بالکل کشادہ نہ بالکل ملی ہوئی، اپنی حالت پر، اور گھٹنے کے قریب لے جائیں، بلکہ گھٹنوں کو نہ پکڑے، بس اتنا قریب لے جائے. اور بائیں یہ جو بایاں قدم ہے، بایاں پاؤں ہے، اس کے اوپر آپ ٹیک لگائیں گے اور دائیں قدم کو رکھیں گے اور اس کی سب انگلیوں کو قبلہ رو رکھیں گے. یہ جلسہ ہے. سجدہ یہ ہے، بسم اللہ. تو جیسے کہ ہم رکوع سے اٹھے قومے میں تو پورا آپ کھڑے ہوں گے قومہ میں، یعنی رکوع سے اٹھنا اسے قومہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جائیں گے سجدے میں تو سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، پھر ناک اور پھر پیشانی. تو اس کیفیت میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو قومہ ہے، قومہ کے بعد سجدہ میں آتا ہے تو سجدے جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنے دامن کو اس طرح اونچا کرتے ہیں، یعنی اس طرح سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اس طرح دونوں ہاتھوں سے دامن کو اٹھانا. اکثر علماء نے لکھا یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. کتنے حضرات ہمارے ایسے کہ اس مسئلے پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے، اگر کرنا ہے جبہ کو تو ایک ہی ہاتھ استعمال کرے، اور بلا ضرورت آپ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس طرح گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہتھیلیاں اور ہتھیلیوں کے بیچ میں ناک اور پھر پیشانی اس طرح. اور سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہو اور قبلہ رو ہو، اور پاؤں کی انگلیاں دیکھیں. حاجی صاحب اگر میری کوئی انگلی نہ جمی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. اس طرح بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نماز نہیں ہوگی. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. کتنی انگلیاں جمی ہیں؟ ایک دو، زیادہ سے زیادہ دو، اس سے بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. تو کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ عادت بھی پڑ جائے گی اور یہ آسان بھی ہوگا. کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ یہاں کی ہڈی میں درد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. تو اس طرح آپ سجدہ کریں گے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ جو ناک ہے اور پیشانی خوب جمی ہو. میں مسئلہ بیان کروں گا بعد میں. اگر کسی نے ایسی قالین پہ یعنی کارپیٹ پہ یا جیسے میٹرس وغیرہ ہے سپرنگ والی، اس میں صرف اپنی ناک کو دبایا، اس میں پریس کیا، لیکن ہڈی نہ دبی، اس پہ جمی نہیں، تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا. یعنی جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مزید زور دینا چاہیں تو نہ زور نہیں دے سکتے، یعنی اتنا زور سے دبانا ناک کا اور پیشانی کا یہ سجدے میں بہت اہم ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ابھی انشاءاللہ. عورت کے لیے جلسے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین، یعنی اس طرح، یہ عورتوں کے لیے ہے، اس طرح بیٹھنا سمٹ کر. سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھانا سنت طریقہ ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدے میں بازوؤں کو کروٹوں سے جدا رکھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے. علاوہ ازیں سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی کی زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر اٹھائے. اگر کسی نے اپنی یہ کلائی زمین پر رکھی سجدے میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز کو دوبارہ لوٹانا. یعنی کسی نے سجدہ اس طرح کیا، یہ وہ سجدہ کرتے ہیں لیکن دونوں ہاتھ ایسے رکھے، ایسے ہونا چاہیے سجدے کی حالت میں. اور جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو اس طرح اس پر آپ ہاتھ زور دیں گے اور پنجوں کے بل، یعنی یہ پنجے جو ہے اس پر زور دیں گے اور ایسے کھڑے ہوں گے. ہاں اگر تکلیف ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، زمین کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی ضرورت نہ ہو تو فوراً ہی پنجوں کے بل کھڑا ہو.
عورت کے لیے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بازو جو ہے یہ کروٹوں سے الگ ہو، پیٹ ران سے اور ران پیٹ سے الگ ہو، یہ مرد کے لیے ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب جو ہے آپ کے پاس جگہ کشادہ ہو۔ اگر سب لوگ جماعت میں ایسا کرنے لگیں گے تو ایک دوسرے کی ٹھوکر لگے گی تو شاید لڑائی بھی ہو کا اندیشہ ہے۔ تو کچھ جگہ کشادہ ہو، جیسے آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایسا کریں، انشاءاللہ یہ سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ سجدے میں نظر ناک کی طرف مستحب ہے۔ اگر سجدے میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پر جمانا، تو اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف مس ہوئی یعنی ٹچ ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے ایسا سجدہ کیا، ایسا پیشانی تو لگی نہیں تو یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور اگر ناک کی جو ہڈی ہے یہ نہیں دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کچھ مختصر مسئلے 2-3 آپ سماعت کر لیں۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا، کچھ کارپیٹ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، اور کچھ مصلی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خوب زور سے اپنی پیشانی جمانی پڑتی ہے، اس وقت سجدہ ہوتا ہے۔ تو اگر صرف آدمی نے نارمل طریقے سے عادتاً بغیر کسی زور دیے ہوئے اپنی پیشانی رکھ دی، اسے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے، اتنی دبائی کہ دبانے سے اب نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے، یعنی ٹوپی بس ایسی رکھی ہوئی ہے، پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اگر زور سے آپ نے دبایا، اپنے پیشانی دبائی آپ نے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ سجدہ زمین پر کرنا، ڈائریکٹ زمین پر، یعنی مصلی یا کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ زمین پر نماز پڑھنا یہ مستحب و افضل ہے۔ سب سے افضل طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ زمین ہی کے اوپر سجدہ کیا جائے، یہ اصل ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگانا بھی ضروری ہے۔ آخری مسئلہ، سجدے میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا، یعنی داہنے پاؤں کی طرف زیادہ زور دینا، اور سجدے سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد